دنیا کے کئی ممالک میں کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا ایپس کے استعمال پر پابندی یا سخت ریگولیشن متعارف کروائی جا چکی ہیں۔ اب یہ بحث پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہے۔ ایوان بالا یعنی سینٹ میں کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا ایپس کے استعمال پر ایک توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا گیا، جس میں متعدد سینیٹرز نے بحث کی اور اس کے بعد ایک خصوصی کمیٹی بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں بھی کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا ایپس کے استعمال پر کوئی قانون سازی یا پالیسی بنائی جا سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ معاملہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں جو یوتھ کی تعداد ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اگر میں بات کروں اس کیٹیگری جس کے اوپر یہ بین یا ریسٹرکشن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے یورپین کنٹریز نے، چائنا نے یا پھر آسٹریلیا نے یا انڈیا نے بھی ریسٹرکشن اس طرح کی انٹروڈیوس کرائی ہیں، تو یہ ایک لالی پاپ ہوگا۔ بیسکلی جو اتنا بڑا جو یوتھ کا ایک سیگمنٹ ہے، خصوصاً میں بات کروں 12 سے لے کر اور 18 سال کے جو نوجوان ہیں، وہ کافی بڑی تعداد بنتی ہے۔ آلموسٹ اگر میں رفلی آپ کو بتاؤں تقریباً 25 to 30% آف انٹائر پاپولیشن۔ اب ان کی فریڈم آف ایکسپریشن یا آن لائن ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنا، اور بیسکلی اس پیرائے میں کیونکہ یوتھ ایک خاص پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور وہ کرٹیسزم کرتی ہے، خصوصاً یہ جو ایج کے لوگ ہیں 15 16 17 18 سال کے، کیونکہ ان کو سمجھ آتی ہے چیزوں کی اور یہ پولیٹیکلی بہت موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی جو آواز ہے اس کو مجھے لگتا ہے کہ انٹینشن یہ ہے کہ دبانے کی کوشش کی جائے گی اس ریسٹرکشن کے ذریعے۔ لیکن ساتھ میں بھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں دیکھوں کہ آن لائن جو سیفٹی اور پروٹیکشن کے ایشوز ہیں وہ بڑی لیجیٹیمیٹ ہیں، جیسے کہ میں کہوں کہ گرومنگ، آن لائن گرومنگ بچوں کی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ چھوٹی ایج کے جو لوگ ہیں، یعنی کہ جیسے کہ 12 13 14 سال کے جو بچے ہیں، ان کی جو آن لائن ایکٹیویٹی ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، اور پھر وہاں پر اگر کوئی کسی کے ساتھ ان کی دوستی لگ جائے اور وہ خاص طریقے سے ان کو ٹرین کرنا شروع کر دے، ان کو گروم کرنا شروع کر دے، اپنے انفلوئنس میں لے آئے، اور پھر اس کے بعد ایلیسٹ ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کر لے، تو اس قسم کے ایشوز بھی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر اس قسم کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جیسے پاکستان میں ہوئے بھی ہیں، تو بچوں کے لیے سائیکولوجیکل ایشوز بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ تعداد اتنی بڑی نہیں ہے، اور اس قسم کی جو ایشوز ہیں ان کو دیگر طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یوتھ کو ایجوکیشن دینا، یا پیرنٹل کنٹرول، یا سوشل میڈیا کی سب سے بڑی بات ہے سوشل میڈیا کی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا، ان کے ساتھ اس قسم کے میکنزم ڈیولپ کرنا کہ آن لائن جو گرومنگ ہے بچوں کی وہ نہ ہو سکے، ایلیسٹ ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث نہ ہوں، چاہے وہ اگنورنس میں ایسے کر بیٹھے غلطی یا پھر جان بوجھ کر، تو یہ سارے معاملات اس طریقے سے کی جا سکتے ہیں۔ دوسرا پرسپیکٹیو جو میں پہلے جو بیان کر رہا تھا اس میں ایشوز یہ بھی آئیں گے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت بڑی پاپولیشن ہے، 26 کروڑ کے قریب نفوس ہے، تو اگر بچوں کو آپ ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تھرو ویریس لیگل فریم ورکس، تو میرے خیال میں اس کو بائی پاس کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بچے جھوٹ بول کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور بھی طریقے ہیں جس کے ذریعے وہ آن لائن اپنی ایکٹیویٹیز کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے اکاؤنٹ سے وہ اپنے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا دوسری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے اس کو کنٹینیو رکھے۔ ماہرین کے مطابق کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کے معاملے پر مکمل پابندی مؤثر حل نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے پاکستان جیسے ممالک میں یورپی ماڈلز کو براہ راست لاگو کرنا ممکن نہیں، جبکہ پابندیوں سے ڈیجیٹل تقسیم میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اکثر ویریبل ریوارڈ سسٹم کا میکانزم استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ سیم وہی ڈوپامین ریئیکشن ہوتا ہے جو کہ جوئے کی لت میں ہوتا ہے۔ اب اس کے جو سب سے سنگین نقصانات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جو اٹینشن سپین ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، اور بچوں کے اندر زیادہ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں وہ ہمارے جو روزمرہ کے اسباق ہوتے ہیں یا ان کا جو اسٹڈی میٹیریل ہوتا ہے اس سے وہ اکتا جاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ جب وہ خود کو کمپیریزن کرنے لگتے ہیں تو ان کے اندر انزائٹی اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے،
اور اگر کوئی بچہ ان میں سے خدا نخواستہ سائبر بولنگ کا شکار ہوتا ہے یا آن لائن ہراسمنٹ کا شکار ہوتا ہے تو وہ زندگی بھر کے لیے اثرات اس کے اوپر رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک عام زندگی گزارنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو بین کر دیں، کیونکہ ایک ہیومن سائیکولوجی یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو بے وجہ بین کیا جاتا ہے تو اس کی کیوریوسٹی بڑھتی ہے، اور اس کے لیے اب آپ دیکھیں جس طرح پورن ویب سائٹس کو بین کیا گیا ہے اس کے باوجود پاکستان ٹاپ رینکڈ ہے، تو اس میں بھی سیم یہی چیز ہوگی کہ وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا تک ایکسیس کی جائے گی۔ اس سے نقصان کیا ہوگا کہ وی پی این استعمال کرنے سے اس کے خطرات زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ اس میں موسٹلی لوگ مفت کے وی پی این استعمال کرتے ہیں اور اس سے میل ویئر کے اور ہیکنگ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سمارٹ ریگولیشن کی ضرورت ہے، یعنی ٹیکنالوجی کو ہمیں ٹیکنالوجی سے ہی کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس میں جو پیرنٹل کنٹرول ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب جب ہم پاکستان کے معاشرے کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں 3 چیزیں فوری طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ان بچوں کو سوشل میڈیا سے روکنے کی بجائے یا ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا کرنے کی بجائے ہمیں ان کو انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال کے متعلق اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا سائبر سیکیور کڈز کے نام سے، اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو جا کے تعلیم دی اور انہیں انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال کے متعلق بتایا۔ بالکل اسی طرح ہم ان کے کورس میں یہ چیز شامل کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا محفوظ استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یہ کون کون سے خطرات ہیں جن سے انہیں محتاط رہنا ہے۔ دوسرا، اس میں پیرنٹس کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پیرنٹس کو ابھی خود نہیں پتا کہ انہوں نے بچوں کو انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال کے متعلق کس طرح سے بتانا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے انیشیٹیوز لے کہ جس میں ان پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کی ایکسیس تک لمٹس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اس میں گورنمنٹ کا کردار یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک تو اویئرنیس پہ تو کام کرے ہی کرے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسے پالیسیز بنائے کہ جس میں ایک تو وہ ایج کو پراپر ویریفائی کرے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کی جائیں، کوئی ایسے کنٹرول امپلیمنٹ کیے جائیں کہ جس سے ان بچوں کو غیر موزوں مواد تک روکا جا سکے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بچوں کے تحفظ کے لیے سمارٹ ریگولیشن اور آگاہی ناگزیر ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیوں سے مشاورت، قانونی فریم ورک اور محفوظ انٹرنیٹ کے استعمال پر تعلیم ہی اس مسئلے کا متوازن حل ہے۔